السلام علیکم ناظرین، اپنا ہوا پیج کے پلیٹ فارم سے میں ہوں دائم بھٹی۔ آج میں موجود ہوں اپنے حلقہ پی پی 13 میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 13 پروفیسر محمد وقاص خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھٹی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر، آج آخری دن ہے، الیکشن کی کمپین تو کل بند ہو چکی ہے، کیسی تیاریاں رہیں اور کل 8 فروری کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں آپ کی؟ الحمدللہ جماعت اسلامی کے لیے الیکشن کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو آرگنائزڈ ہے۔ اس وقت واقعات کے اگر 10 وارڈز ہیں تو اس میں پہلے سے ہماری تنظیم موجود ہے، ہمارے کارکنان موجود ہیں، ہماری پوری ہائرارکی موجود ہے۔ پھر گزشتہ 6 مہینے سے ہم مسلسل الیکشن کیمپین میں، ہمارے جو کارکنان ہیں وہ ایک ایک گھر تک گئے دستک مہم میں۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی کے مختلف پروگرامات ہوتے رہے۔ اس دوران بھی ہم مختلف وارڈز میں گئے، ہم نے کارنر میٹنگز کی، ملاقاتیں کی، لوگوں سے لوگوں کے سامنے اپنا میسج رکھا، اور اس کے نتیجے میں کل کی ہماری مکمل تیاری ہے۔ ہر وارڈ کے جو تنظیم ہے اس نے اپنے پولنگ اسٹیشنز وہ سنبھال لیے ہیں، وہاں پر کیمپ لگ گئے ہیں۔ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کا تقرر ہو چکا ہے، مردانہ بھی اور زنانہ بھی۔ پولنگ بوتھ تک کی ہماری ڈیوٹیاں لگ چکی ہیں، لسٹیں کارکنان میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور پورا فل تھروٹل کے ساتھ کل انشاءاللہ جماعت اسلامی کے کارکن وہ نکلیں گے اور ترازو کے لیے ووٹ خود بھی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ لوگوں کو بھی ڈلوائیں گے، اور عوام بھی انشاءاللہ کل ترازو کے حق میں اپنا فیصلہ دیں گے۔ بہت شکریہ وقاص بھائی۔ 2002 میں آپ نے پی پی 13 کو ون کیا تھا، اس کے بعد سے لگاتار آپ ہارتے رہے، کل کے دن کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ مستقبل ماضی میں ہارنے کی وجہ اور اس سے کل کی تیاریاں کیسے مضبوط کیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی، میں 2002 میں یہاں سے جیتا تھا، اور 2007 تک میں نے یہاں سے نمائندگی کی۔ 2008 کا جو الیکشن تھا وہ اگر میں لڑتا تو یقیناً ون کرتا، لیکن جماعت اسلامی کی ایک پالیسی تھی، ہم نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا، اس کا ہمیں نقصان ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہمارے ساتھ ہمارا ووٹر سپورٹر تھا وہ سلپ ہو گیا، اور پھر 2013 اور 18 میں لوگوں کو یہ کانفیڈنس نہیں تھا ہم پر، اور ہم وہ گین نہیں کر سکے۔ لیکن گزشتہ 5 سال میں پھر ہم نے مسلسل جد و جہد کی ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ جماعت اسلامی اپنے نام اور نشان سے میدان میں کھڑی ہے، ایک واضح سٹینڈ لیا ہے، ایک واضح موقف لیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ وہ سارا لوگ دوبارہ واپس آ گئے، بلکہ پلس ہو کر مزید ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ پھیلی ہے، بڑی ہے۔ خاص طور پہ میں واکنڈ کی بات کر رہا ہوں، میں شمال جنوب کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور صوبے کی بات نہیں کر رہا، کسی اور حلقے کی بات نہیں کر رہا، میں واکنڈ کی بات کر رہا ہوں کہ واکنڈ میں اس وقت ہمارے پاس جو سپورٹ بیس ہے وہ ہزاروں لوگوں پر مشتمل ہے، اور وہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، لوگ ریسپانس کر رہے ہیں، لوگ خود سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ترازو کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ وقاص بھائی، ایک سوال ہے کہ ہماری عوام ترازو پر اپنا ووٹ کا نشان کیوں لگائے گی؟ بہت اچھا سوال ہے، جنون سوال ہے، اور یہ نہ صرف مجھ سے بلکہ ہر امیدوار سے پوچھنا چاہیے، ہر پولیٹیکل پارٹی سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں۔ میرے پاس 3 بنیادیں۔ سیاست ہم خدمت کے لیے کرتے ہیں، اور خدمت جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر رہا، اور جماعت اسلامی بہترین طریقے سے کر رہی ہے، اس لیے خدمت کی بنیاد پر جماعت اسلامی حقدار ہے۔ امانت اور دیانت، جماعت اسلامی کرپشن فری ہے، جماعت اسلامی کے 70 سے زیادہ ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز رہے، میں خود 5 سال ایم پی اے رہا ہوں۔ کوئی پلاٹ، کوئی پرمٹ، کوئی سوئس لیگ، کوئی پاناما لیگ، کسی میں جماعت اسلامی کے کسی ایک فرد کا نام بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کرپشن فری کوئی جماعت ہے وہ جماعت اسلامی ہے، یہ دوسرا ریزن ہے آپ لوگوں کا ہمیں ووٹ دینے کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس ملک کی نظریاتی اور اسلامی تشخص کے محافظ ہیں۔ گزشتہ 5 سال میں آپ دیکھ لیں، سینیٹر مشتاق خان نے سینٹ میں جو کردار ادا کیا ہے پاکستان کے لیے، اور قومی اسمبلی میں جو ہمارے ایم این اے نے ادا کیا، تو یہ بالکل واضح ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک بھی ممبر ہوگا تو پاکستان کے اسلامی نظریے کے لیے، اسلامی تشخص کے لیے، پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے وہ چٹان کی طرح کھڑا رہے گا۔ اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ترازو کے حق میں ووٹ دیں، انشاءاللہ آپ کا یہ ووٹ ضائع نہیں جائے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وقاص بھائی، واقعات کے بہت سے مسائل ہیں، اگر عوام ترازو کے حق میں ووٹ دے کر آپ کو منتخب کرتی ہے، چند مسائل میں آج اس انٹرویو میں ہمارے پیج کے جو ممبران ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی، تو ان کے اوپر آپ مجھے اپنا تھوڑا سا لائے عمل دیں گے؟ جی ٹی روڈ کے حادثات، واکنڈ ٹیکسلا میں منشیات،
رازنی، چوری، ڈکیتی، یہ جتنے مسائل ہیں اس کے اوپر مختصراً حل صرف جماعت اسلامی وہ حل تھوڑا سا بیان کریں. یہ بالکل آپ نے اچھی بات کہی. ہمارا تو بالکل جو ہم نے منشور چھپا ہوا ہے اور آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں، ٹاپ پرائیورٹی پر ہم نے جی ٹی روڈ کو رکھا ہوا ہے. دیکھیں 2007-8 کے بعد جی ٹی روڈ کی نہ توسیع ہوئی ہے، نہ اس کی تعمیر ہوئی ہے، نہ اس میں سروس لین کا اضافہ ہوا ہے. وہ روڈ جو 20,000 گاڑیوں کے لیے 24 گھنٹے کی جس کی کیپیسٹی تھی، اس پر اس وقت 1 لاکھ گاڑیاں چل رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس پہ حادثات تو ہونے. ہماری ٹاپ پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم NHA کے ساتھ مل کر اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر، منسٹری آف کمیونیکیشن کے ساتھ مل کر، یہ جو جی ٹی روڈ کا سنگجانی سے لے کر اور حسن عبدال کا ٹکڑا ہے، اس کی توسیع بھی کریں گے، تعمیر بھی کریں گے اور اس میں سروس لین کا اضافہ بھی کریں گے. یہ ہمارا عوام سے وعدہ ہے. دوسری بات آپ کی ہوگی منشیات. میں جب پہلے بھی MPA تھا تو میں نے بڑے بڑے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرایا تھا. 1200 کپی شراب برآمد کروائی تھی اور لوگوں کو جیل بھجوایا تھا. الحمدللہ میں جو دوبارہ آؤں گا تو بالکل برہنہ تلوار کی طرح منشیات فروشوں کے خلاف میدان میں رہوں گا اور انشاءاللہ یہاں ہم سے منشیات کے کلچر کو خاتمہ کریں گے. جہاں تک امن و امان کی صورتحال ہے، بالکل ایک ولنریبل صورتحال ہے. ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، لوگوں سے موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، دکانوں پر چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ہم اس کے خلاف پوری قوت سے پنجاب اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں گے، یہاں بھی لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کریں گے اور اس کو کرائم فری زون بنائیں گے انشاءاللہ. وقاص بھائی، ہمارے پیج پر بھی ایک سروے لگا ہوا ہے اور ابھی تک کا جو رزلٹ ہے اس میں فہد مسعود اکبر کے ساتھ بہت ٹف مقابلہ ہے آپ کا. آپ کی رینکنگ اس ٹائم زیادہ ہے، ووٹ زیادہ ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، میں 44% پہ ہوں، وہ 37% پہ غالباً. لیکن ایک فرق ہے، جو PTI کا ووٹر ہے وہ ذرا سہما ہوا ہے، وہ تذبذب کا شکار ہے اور وہ شاید کل اتنا کھل کر سامنے نہ آئے. جبکہ میرا ووٹر کانفیڈنٹ ہے، وہ ترازو کے لیے بالکل دھڑلے سے گھر سے نکلے گا، ترازو پر مہر لگائے گا. تو انشاءاللہ یہ گیپ کل بہت بڑھ جائے گا اور واضح اکثریت سے ہم جیتیں گے. اللہ، بہت شکریہ وقاص بھائی آپ کی قیمتی وقت کا. آخر میں جماعت اسلامی کے ووٹرز کو، واقعین کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کل 8 فروری کے حوالے سے؟ میں واقعین کے عوام کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ برائے کرم گھر سے نکلیں اور کسی تذبذب کا شکار ہوئے بغیر، کسی ضد کا شکار ہوئے بغیر، کسی غصے میں آئے بغیر ترازو کے حق میں ووٹ ڈالیں. آپ کا یہ ووٹ انشاءاللہ اس نظام کی بہتری کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، پاکستان کے اداروں کو اپنے حدود میں لانے کے لیے اور جو ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے. آپ ووٹ کی طاقت دیں گے، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کل 8 فروری کو آپ نے ترازو کے حق میں ووٹ دیا تو یہ میری نہیں، آپ کی جیت ہوگی. بہت شکریہ.